بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہے، میں سیمی زبار حاضر ہوں، اور ہم اس وقت اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہمارا 53 پارٹ ہے جس کو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ۔ اور میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ پچھلی آڈیو میں بھی ہم نے خطبہ نمبر جو ہمارا چل رہا تھا، کیونکہ وہ لمبا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 190، تو خطبہ نمبر 190 ہم نے شروع کر دیا تھا پچھلے سے پچھلی آڈیو میں، اور لاسٹ آڈیو میں بھی ہم نے اسے پڑھا، اور اس آڈیو میں بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید تو ہے کہ ہم اس آڈیو میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر 530۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی آڈیو بھی اس کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا اس پیج کا۔ اب پیج 530 پہ ہم دوبارہ سے یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دیکھو کہ اللہ نے ان پر کتنے احسانات کیے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا کہ جس نے اپنی اطاعت کا انہیں پابند بنایا اور انہیں ایک مرکز وحدت پر جمع کر دیا، اور کیونکہ خوشحالی نے اپنے پروبال ان پر پھیلا دیے اور ان کے لیے بخشش و فیضان کی نہریں بہا دیں، اور شریعت نے انہیں اپنی برکت کے بے بہا فائدوں میں لپیٹ لیا، چنانچہ وہ اس کی نعمتوں میں شرابور اور اس کی زندگی کی تر و تازگیوں میں خوشحال اور ایک مسلط فرما روا اسلام کے زیر سایہ ان کی زندگی کے تمام شعبے نظم و ترتیب سے قائم ہو گئے، اور ان کے حالات کی یہ تھوڑا سا ورڈ ہے، دیکھتے ہیں، یہ ان کے حالات کی درستگی ہے، ٹھیک ہے، درستگی نے انہیں غلبہ و بزرگی کے پہلو میں جگہ دی، اور ایک مضبوط سلطنت کی سربلند چوٹیوں میں دین و دنیا کی سعادتیں ان پر جھک پڑیں۔ وہ تمام جہان پر حکمران اور زمین کی پہنائیوں میں تخت و تاج کے مالک بن گئے، اور جن پابندیوں کی بنا پر دوسروں کے زیر دست تھے، اب یہ انہیں پابند بنا کر ان پر مسلط ہو گئے، اور جن کے زیر فرمان تھے ان کے فرما روا بن گئے۔ یہ ان کا دم خم ہی نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا کسبل، دوبارہ پڑھتی ہوں، نہ ان کا دم خم ہی نکالا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کسبل توڑا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 531 پہ۔ لکھا ہے دیکھو تم نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں سے اپنے گرد کھچے ہوئے حصار میں رخنا ڈال دیا۔ خداوند عالم نے اس امت کے لوگوں پر اس نعمت بے بہا کے ذریعے سے لطف و احسان فرمایا ہے کہ جس کی قدر و قیمت کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچانتا، کیونکہ وہ ہر ٹھہرائی ہوئی قیمت سے گراں تر اور ہر شرف و بلندی سے بالا تر ہے، اور وہ یہ کہ ان کے درمیان انس و یکجہتی کا رابطہ اسلام قائم کیا ہے۔ اور جو ورڈ اسلام ہے وہ بریکٹ میں ہے، یکجہتی کا رابطہ قائم کیا کہ جس کے سائے میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنارے عاطفت میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ جانے رہو کہ تم جہالت و نادانی کو خیر بات کہہ دینے کے بعد، پھر صحرائی بدو اور باہمی دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے، اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تمہارا قول یہ ہے کہ آگ میں کود پڑیں گے مگر آر قبول نہ کریں گے، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی ہتک حرمت اور اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل اوندھا کر دو، وہ عہد کہ جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور کا رخ کیا تو کفار تم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر نہ جبرائیل و میکائیل ہیں اور نہ انصار و مہاجر ہیں کہ تمہاری مدد کریں سوا اس کے کہ تلواروں کو کھٹکاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ہم پیج 532 پہ آ گئے۔ فیصلہ کر دے خدا کا سخت عذاب جھنجھوڑنے والا عقاب ابتلاؤں کے دن، اور دوبارہ پڑھتی ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو جب آپ دوبارہ سننے بیٹھیں تو شاید مشکل ہو۔ جملہ ہے پیج 532 پہ کہ خدا کا سخت عذاب جھنجھوڑنے والا عقاب ابتلاؤں کے دن اور تعزیر و ہلاکت کے حادثے تمہارے سامنے ہیں۔ اس کی گرفت سے انجان بن کر اور اس کی پکڑ کو آسان سمجھ کر اور اس کی سختی سے غافل ہو کر اس کے قہر و غضب کو
قہر و عذاب کو دور نہ سمجھو۔ خداوند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے۔ سامعین، یہاں پہ گزشتہ امتوں کا جہاں ذکر ہے وہ بھی ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے، لیکن اب کیونکہ ہم یہ جو خطبے کے 2 پیجز بس رہ گئے نا، تو پھر اب ہم حاشیے والا بعد میں پڑھ لیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم ختم کرتے ہی پھر اسی کو پڑھیں گے۔ گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے۔ چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانشمندوں پر خطاؤں سے باز نہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔ دیکھو، تم نے اسلام کی پابندیاں توڑ دیں اور اس کی حدیں بیکار کر دیں اور اس کے احکام سرے سے ختم کر دیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں، عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے عہد شکنوں، اصحاب جمل سے جنگ کی نافرمانوں، اہل صفین سے جہاد کیا اور بے دینوں، خوارج و نہروان کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا، مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے نا مگر گڑھے میں گر کر، یہاں پہ بھی 5واں ہے یہ پوائنٹ کہ جو ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے، لیکن وہ ہم اب آخر میں پڑھ لیں گے دونوں یہ سارے پوائنٹ۔ جی، تو یہاں لکھا ہے کہ خوارج کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا، مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی، ایک ایسی چنگھاڑ کے ساتھ کہ جس میں اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھر تھری کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اب باغیوں میں سے کچھ رہ سہے باقی رہ گئے ہیں، اگر اللہ نے پھر مجھے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں تہس نہس کر کے دولت و سلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا۔ پھر وہی لوگ بچ سکیں گے جو مختلف شہروں کی دور دراز حدوں سے تتر بتر ہو چکے ہوں گے۔ ہم پیج 533 پہ آ گئے ہیں۔ تتر بتر ہو چکے ہوں گے۔ میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا، اور قبیلہ ربیہ، رے بے یہ عین ہے، اور مضر میم پہ پیش ہے، اور زواد رے کے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال، یعنی اب بریکٹ میں لکھا ہے کوہ یعنی ہیرا، پہاڑ کا ہے کوہ ہیرا، اور ہر سال کوہ ہیرا میں کچھ عرصے قیام فرماتے تھے، اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت ختیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی 4 دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں میں تھا۔ پیج 534۔ تیسرا ان میں میں تھا، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب آپ پر پہل وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل وحی نازل ہوئی، تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا
کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے آپ نبی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تمہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو تمہیں دکھائے دیتا ہوں۔ اور سامعین ہم آ گئے پیج 535 پر۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو میں دکھائی دیتا ہوں، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو۔ یقیناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں چاہے بدر میں جھونک دیا جائے گا، چاہ تو میرے خیال ہے کہ جو کنویں کو کہتے ہیں، چاہ بدر میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو جنگ احزاب میں جتھا بندی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت و غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا، تو اس کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا، اور اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب و غریب صورت سے تھا اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے، اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، پیج 536، حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس کے درخت کے نے حکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے، کوئی آنکھ کا پھیر نہیں۔ یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ پناہ خدا پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا سحر عجیب و غریب ہے، اور ہیں بھی اس میں چابک دست۔ اس امر پر آپ کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں، اور ان سے مجھے مراد لیا، جو چاہیں کہیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے کہ چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے، وہ شب زندہ دار کے دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سربلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک لمبا سا سانس لیا سامعین، کیونکہ یہ خطبہ اب
اپنی پوری جو ہم نے اس کی تفصیلات تو اب ہم پڑھیں گے. یہ جو خطبہ 190 تھا ہم نے اب مکمل کر لیا ہے. اب اس کے بارے میں یہ جو ہم نے حاشیے میں پڑھنا تھا تو وہ ہم پوائنٹ 4 جس میں کہ تھا اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوائنٹ 5 کو پڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ اسی آڈیو میں اس مکمل کر لیں گے. اور ہم کیونکہ خطبہ مکمل کر کے اب آ گئے ہیں پیج نمبر 537 پہ. لکھا ہے الف میم میم. سابقہ کے عروج و زوال اور وقائع و حالات پر اگر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قوموں کا بننا بگڑنا صرف بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بڑی حد تک ان کے فعال و اعمال کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اعمال جس نوعیت کے ہوتے ہیں ویسا ہی ان کا نتیجہ و ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات ان کی آئینہ دار ہیں. سامعین یاد ہے نا یہ خطبے میں جہاں پہ گزشتہ قوموں کا ذکر تھا یہ اس کی تفصیلات ہیں. جی تو یہاں لکھا ہے کہ چنانچہ گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات اس کے آئینہ دار ہیں کہ ظلم و بدعملی کا نتیجہ ہمیشہ تباہی و ہلاکت اور نیکی و سلامت روی کا ثمرہ ہمیشہ خوشبختی و کامرانی رہا ہے. اور چونکہ زمانوں اور قوموں کے اختلاف سے نتائج میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ویسے حالات اگر پھر پیدا ہوں اور ویسے واقعات اگر پھر دہرائے جائیں تو وہی نتائج ابھر کر سامنے آئیں گے جو پہلے حالات کے نتیجے میں سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے خواص و نتائج کی طرح اچھے اور برے عملوں کے نتائج کا ظہور بھی قطعی اور یقینی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو گزشتہ واقعات اور ان کے نتائج کو پیش کر کے مظلوموں اور بے بس لوگوں کو پر امید نہ بنایا جا سکتا اور ظالموں اور ستمرانوں کو ان کی پاداش عمل سے خائف و ترساں نہ کیا جاتا، اس بنا پر کہ کیا ضروری ہے کہ وہی نتائج اب بھی ظاہر ہوں جو ان جیسے واقعات سے ظاہر ہو چکے ہیں. لیکن نتائج کی یک رنگی ہی وہ چیز ہے جو گزشتہ واقعات کو بعد والوں کے لیے مرقع عبرت بنا کر پیش کرتی ہے. چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام نے بنی اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل کے مختلف حالات و ادوار اور شاہان عجم و روم کے ہاتھوں ان کی ابتلاء و مشقت اور تباہی و بربادی کا تذکرہ کر کے دعوت فکر و بصیرت دی ہے. اگلا پیراگراف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے، جو بعد میں شاخ در شاخ ہو کر مختلف قبیلوں میں بٹتی اور مختلف ناموں سے موسوم ہوتی گئی. ان کا ابتدائی مسکن فلسطین کے علاقے میں مقام کنعان کاف نون عین الف نون تھا، جہاں حضرت ابراہیم سرزمین دجلہ و فرات سے ہجرت کر کے مقیم ہو گئے تھے. ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی منزل سرزمین حجاز تھی، جہاں حضرت ابراہیم نے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی اطراف میں بسنے والے قبیلہ جرہم جیم رے ہے میم کی ایک خاتون السیدہ بنت مزاز میم زواد الف زواد سے شادی کی، جس سے ان کی اولاد پھلی پھولی اور اطراف و اکناف عالم میں پھیل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کنعان ہی میں مقیم رہے، کاف نون عین الف نون کنعان ہی میں مقیم رہے، اور ان کے فرزند حضرت یعقوب اسرائیل تھے، بریکٹ میں لکھا ہے اسرائیل تھے. اب ہم آ گئے ہیں پیج 538 پر. جی لکھا ہے جنہوں نے اپنے ماموں لبان امرے ناہر کی دختر لیا لام یہ الف سے عقد کیا اور اس کے مرنے کے بعد ان کی دوسری صاحبزادی راہیل سے شادی کی، اور ان دونوں سے ان کی اولاد ہوئی جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ان فرزندوں میں سے ایک فرزند حضرت یوسف تھے جو اپنے ہمسایہ ملک مصر میں ایک ناگہانی صورت سے پہنچ گئے اور غلامی اور اسیری کی کڑیاں جھیلنے کے بعد مصر کے تخت و تاج کے مالک ہو گئے. اس انقلاب کے بعد انہوں نے اپنے تمام عزیزوں اور کنبے والوں کو بھی وہیں بلا لیا، اور اس طرح مصر بنی اسرائیل کا مستقر میم سین تے قاف رے مستقر قرار پا گیا. یہ لوگ کچھ عرصے تک امن چین سے رہتے سہتے اور عزت و احترام کی زندگی گزارتے رہے.
مگر رفتہ رفتہ وہاں کے باشندے انہیں ذلت و حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے اور انہیں ہر طرح کے مظالم کا نشانہ بنا لیا، یہاں تک کہ لڑکوں کو ذبح اور ان کی عورتوں کو کنیزی کے لیے رکھ لیتے تھے، جس سے ان کی عزم و ہمت پامال اور روح آزادی مزمحل ہو کر رہ گئی۔ آخر حالات نے پلٹا کھایا اور 400 برس تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے کے بعد نکبت و مصیبت کا دور کٹا اور فرعونی حکومت کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، جو انہیں لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن قدرت نے فرعون کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلیوں کا رخ دریائے نیل کی طرف موڑ دیا، جہاں آگے پانی کی طغیانیاں تھیں اور پیچھے فرعون کی دلی بادل فوجیں، بے الف دال لامی ہیں فوجیں، جس سے یہ لوگ سخت پریشان ہوئے، مگر قدرت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بے کھٹکے دریا کے اندر اتر جائیں۔ چنانچہ جب وہ بڑھے تو دریا میں ایک چھوڑ کئی راستے پیدا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر دریا کے اس پار اتر گئے۔ فرعون عقب سے آ ہی رہا تھا، جب اس نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا تو لشکر کے ساتھ آگے بڑھا، اور جب وسط دریا میں پہنچا تو رکے ہوئے پانی میں حرکت پیدا ہوئی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے کر فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی تو جو تمہیں برے سے برا عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کٹھن آزمائش تھی۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ بہر صورت جب یہ حدود مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن فلسطین و شام میں پہنچے تو اپنی سلطنت و حکومت کی بنیاد رکھ کر آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے، اور قدرت نے ان کی پستی و ذلت کو فرما روائی کی بلندی و رفعت سے بدل دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب یہ میں ارشاد کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، عربی میں لکھا ہے کہ ہم نے اس جماعت کو جو کمزور و ناتواں سمجھی جاتی تھی زمین کے پورب پے واو رے بے پورب و پچھم کے ان حصوں کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کا خوشگوار وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، چونکہ وہ فرعون کے مظالم پر صبر و استقامت سے جمے رہے، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو عمارتیں بلند کرتی تھی ہم نے سب برباد کر دیں۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا سامعین، اور ہم پیج نمبر 539 پر آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے تخت فرما روائی پر قدم رکھنے اور خوشحال و فارغ البالی حاصل کرنے کے بعد دور غلامی کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو فراموش کر دیا، اور اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے سرکشی و بغاوت پر اتر آئے۔ چنانچہ وہ بد کرداری و بد اخلاقی کی طرف بے جھجک بڑھتے، شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ہیلے حوالوں سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے میں کوئی باک نہ کرتے، خدا کی طرف سے تبلیغ و دعوت کے فرائض انجام دینے والے انبیاء کو ستاتے اور ان کے خون ناحق سے ہاتھ رنگتے۔ اب ان کی بدعمالیوں کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں ان کے پاداش عمل کی گرفت میں جکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بخت نصر نون سوادرے کے جو 600 قاف میم باب العراق پر اپنا پرچم میں حکومت لہراتا تھا، شام و فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا اور اپنی خون چکاں تلواروں سے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بقیت السیف کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکا کر کے اپنے ساتھ لے لیا، اور انہیں غلامی کے بندھنوں میں کس کر قعر مزلت میں لا پھینکا، قاف عین رے مزلت میں لا پھینکا۔ اگرچہ اس تباہی اور بربادی کے بعد کوئی ایسی صورت نظر نہ آتی تھی کہ وہ پھر اوج و عروج حاصل کر سکیں گے، مگر قدرت نے انہیں سنبھلنے کا ایک اور موقع دیا۔ چنانچہ بخت نصر نون سوادرے کے مرنے کے بعد حکومت کا نظم و نسق بیل شازار، بے یہ لام بیل شازار شین الف زے الف رے کے سپرد ہوا، تو اس نے رعیت پر
طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے، جس سے تنگ آ کر وہاں کے باشندوں نے شہنشاہ فارس اور بریکٹ میں لکھا ہے سائرس کو پیغام بھجوایا کہ ہم اپنے فرما روا کے ظلم و جور سہتے سہتے عاجز آ گئے ہیں، آپ ہماری دستگیری کیجیے اور بیل شازار کے مظالم سے چھٹکارا دلائیے۔ خورس ہیواؤ یا خورس ہے خیواؤ ریسین جو عدل گستر و انصاف پرور حکمران تھا، اس آواز پر لبیک کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں کے لوگوں کے تعاون سے اس نے بابل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی گردنوں سے غلامی کا جوا اترا اور انہیں فلسطین کی طرف پلٹ جانے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے 70 برس غلامی میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے ملک میں قدم رکھا۔ دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 70 برس غلامی میں گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے ملک میں قدم رکھا اور حکومت کی باغ سنبھال لی۔ اب اگر وہ گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرتے تو ان بد اعمالیوں کے مرتکب نہ ہوتے کہ جن کے نتیجے میں انہیں غلامی کی ذلت سے دوچار ہونا پڑا تھا، مگر اس ناہنجار قوم کے مزاج کی ساخت ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ جب بھی انہیں آسائش و فارغ البالی حاصل ہوتی تو دولت کی سرمستیوں میں کھو جاتے اور عیش پرستیوں میں پڑ جاتے، احکام شریعت کا تمسخر اڑاتے اور انبیاء کا استہزاء کرتے، بلکہ ان کے قتل سے بھی ان کی جبین پر شکن نہ آتی تھی۔ چنانچہ جب ان کے فرما روا ہیرودیس نے اپنی محبوبہ کے کہنے سے حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اسے بطور تحفہ پیش کیا تو کسی ایک سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا یا اس سے کوئی اثر لیتا۔ ان کی سرکشیوں اور زوریوں کا یہی عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا جو انہیں بے راہ رویوں سے روکتے اور نیکی و خوش اتواری کی تلقین فرماتے تھے۔ پیج 540 پہ آ گئے اور یہی پورا پیج ہے بس، اور جو ہم نے ختم کرنا ہے اس آڈیو میں۔ جی، روکتے اور نیکی و خوش اتواری کی تلقین فرماتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی اور طرح طرح کے دکھ پہنچائے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کے درپے ہو گئے، لیکن قدرت نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو ان کے دستبر دال سین تے بیرے دال ہے شاید سے محفوظ رکھا۔ جب ان کی طغیانیاں اس حد تک بڑھ گئیں اور قبول ہدایت کی صلاحیتیں دم توڑ چکیں تو تقدیر نے ان کی ہلاکت و بربادی سامان مکمل کر کے ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ قیصر و روم اسفبانوس ہے الف سین فے بے الف نون واو سین نام ہے، نے اپنے لڑکے ملیتوس میم لام یہ توئے واو سین ملیتوس بریکٹ میں لکھا ہے ٹیٹس ٹیسین کو شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جس نے بیت المقدس کے گرد گھیرا ڈال دیا، مکانوں کو مسمار اور ہیکل کی دیواروں کو توڑ دیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی گھروں کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور ہزاروں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور جو رہ گئے وہ تلواروں کی نظر ہو گئے۔ اور وہ اسرائیل جو حصار کے زمانے میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے بیشتر حجاز و یثرب میں آ کر آباد ہو گئے، مگر پیغمبر آخر الزماں کے انکار سے ان کی قومیت کا شیرازہ اس طرح بکھرا کہ پھر کسی مرکز عزت پر جمع نہ ہو سکے اور ذلت و رسوائی کے سوا عزت و سرفرازی کی زندگی انہیں نصیب نہ ہوئی۔ یہ ایک پیراگراف ختم ہوا، آگے ہے۔ اسی طرح شاہان نجم نے بھی عرب پر شدید حملے کیے اور وہاں کے باشندوں کو مقہور و مغلوب میم قاف ہے واورے مقہور و مغلوب بنا لیا۔ چنانچہ صابور ابن ہرمز نے 16 برس کی عمر میں 4000 جنگجوؤں کو اپنے ساتھ لے کر ان عربوں پر حملہ کیا جو حدود فارس میں آباد تھے، اور پھر بحرین قطیف قاف تویف اور حجر کی طرف چڑھائی کی اور بنی تمیم و بنی بکر ابن وائل و بنی عبد قیس کو تباہ و برباد کیا اور 70,000 عربوں کے شانے چیر ڈالے، جس سے ان کا لقب ذوالاکتاف پڑ گیا۔ اس نے عربوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ
صرف بالوں کو جھونپڑیوں میں وہ صرف بالوں کی جھونپڑیوں میں رہیں، اپنے سر کے بالوں کو بڑھا لیں، سفید لباس نہ پہنیں اور بغیر زین کے گھوڑوں پر سواری کریں، اور پھر عراق و شام کے درمیان نصیبین میں 12,000 اصفہان اور فارس کے دوسرے شہروں کے باشندے بسائے، اور اس طرح وہاں کے رہنے والوں کو سرسبز و شاداب جگہوں سے صحراؤں اور بے آب و گیاہ جنگلوں کی طرف دھکیل دیا، جہاں نہ زندگی و راحت کا کوئی سامان تھا اور نہ معیشت کا کوئی ذریعہ، اور یہ آپس کے تفرقے و انتشار کے نتیجے میں مدتوں تک دوسروں کی قہر سامانیوں کا نشانہ بنتے رہے۔ آخر قدرت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر انہیں ذلت سے عروج و رفعت سے کی بلند سے بلند منزل پر پہنچا دیا۔ سامعین، یہ پوائنٹ 4 ختم ہو گیا، اور لاسٹ پوائنٹ جو 5 تھا وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ صرف چھوٹا سا پیراگراف ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، گڑھے میں گر کر مرنے والے شیطان سے مراد ذوالصدیہ ہے، جو نہروان میں صاعقہ آسمانی کے گرنے سے ہلاک ہوا اور اس پر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس کی ہلاکت کے متعلق پیغمبر اکرم پیشین گوئی فرما چکے تھے، اس لیے امیر المومنین نہروان کے میدان میں استحصال خوارج کے بعد اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کی لاش کہیں نظر نہ آئی، مگر ریان ابن صبرہ سواد بے ریح نے نہر کے کنارے ایک گڑھے کے اندر 40-50 لاشیں دیکھیں۔ جب انہیں نکالا گیا تو ان میں ذوالصدیہ کی بھی لاش تھی، اور اس کے شانے پر گوشت کا ایک لوتھڑا ابھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ذوالصدید کہا جاتا تھا۔ جب امیر المومنین نے دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی تھی۔ سامعین، یہ خطبہ 190 کی تمام تفصیلات ختم ہو گئیں، اور اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔